السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست میں جو حدیث ہے اس کا تعلق غیر شادی شدہ نوجوانوں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کیا ہدایات جاری فرمائی ہیں جنہوں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا لیکن نکاح کے تقاضے ان کے اندر بھرپور ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح پہ قدرت رکھتا ہے، نکاح کے لوازمات پہ، نکاح کرنے پہ، نکاح کے اخراجات پہ، مہر پہ، نان و نفقہ پہ یہ قدرت رکھتا ہے تم میں سے جو فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ بس نکاح کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ یہ جو نکاح ہے نا، یہ آنکھوں کی انتہائی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ جو نکاح ہے یہ ان آنکھوں کو انتہائی نیچا رکھنے والا ہے۔ اغض للبصر، تو آنکھیں نیچے ہوں گی، یہ آنکھیں پھر شہوت سے کسی کو ٹٹولیں گی نہیں، کسی کی تاڑ میں نہیں ہوں گی۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ جو روزہ ہے یہ آنکھوں کو انتہائی زیادہ نیچا رکھنے والا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور یہ جو روزہ ہے یہ شرمگاہ کی حد سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نکاح پر قدرت نہیں رکھتا، نکاح کے اخراجات پہ، مہر پہ، نان و نفقہ پہ قدرت نہیں رکھتا، لیکن جوانی کی تقاضے اس کے اندر بھرپور ہیں، اس کی چاہت خواہش ہے، جو ایک جنسی خواہش ہوتی ہے وہ موجود ہے، جس کو توقان کہتے ہیں، فعلیہ بالصوم، تو وہ پھر اپنے اوپر روزوں کو لازم کر لے۔ فإنہ لہ وجاء، کیونکہ پھر یہ جو روزہ ہے نا اس کی شہوت کو دبا کے رکھے گا، توڑ کے رکھ دے گا۔ شہوت نکاح یعنی نکاح کی شدید خواہش، جنسی تعلق قائم رکھنے کی شدید خواہش جو ہے وہ شہوت کہلاتی ہے۔ تو یہ روزہ ہے، اس کی جو جنسی خواہش، جنس کی جو جنسی تعلق کی جو شدید خواہش ہے، اس خواہش کو یہ روزہ توڑ کے رکھ دے گا، دبا کے رکھے گا، ضبط میں اور کنٹرول میں رکھے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خواتین و حضرات، یہاں چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کو دیکھ لیں کہ آپ کہتے ہیں جو نکاح کی قدرت رکھتے ہیں وہ نکاح کر لیں۔ جمہور کے نزدیک جلدی نکاح کرنا مستحب ہے۔ ہاں، جب اتنی زیادہ خواہش ہو کہ بندے کو پتہ ہے کہ میں نے زنا میں مبتلا ہو جانا ہے، تو پھر النکاح واجب عند التوقان، نکاح پھر ایسی شدید خواہش کے موقع پر واجب ہو جاتا ہے کہ بندہ کوشش کرے اور جتنی جلدی ہو سکے نکاح کر لے، اس پر کوشش واجب ہو جاتی ہے، وہ فوراً نکاح کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اسلام پاکی کا مذہب ہے، اسلام عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والا دین ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو بتاتا ہے کہ تم نے اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی، اپنی شرم کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ بندہ جوان ہے، خواہشات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں،
اور وہ نکاح پہ قدرت رکھتا ہے تو اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ اور آج کل والدین اس سلسلے میں انتہائی غفلت کا شکار ہے، وہ اپنی جوان بیٹیوں کا نکاح بھی جلدی نہیں کرتے، جوان بیٹوں کا نکاح بھی جلدی نہیں کرتے، اور وہ ایک جملہ رٹتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں پر اندھا اعتماد ہے، بلائنڈ ٹرسٹ ہے۔ میں اتنی سی بات کہتا ہوں، کیا کہنے والوں کو اپنی ذات پر بھی اتنا ہی اندھا ٹرسٹ ہے؟ جب کہنے والے کو اپنی ذات کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ نہیں ہے تو اپنی اولاد کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بلائنڈ ٹرسٹ کی بات بالکل بندے کو بلائنڈ کرنے والی ہے، اندھا کرنے والی، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بندہ اپنی ذات پہ قیاس کرے کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے شہوت کی خواہشیں اس کے اندر امڑ رہی ہوتی ہیں، اور نوجوان بچوں کو غیر شادی شدہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں اپنی اولاد پر بڑا ٹرسٹ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو کیا صحابہ پر ٹرسٹ نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا؟ تو ایسی بیوقوفانہ اور احمقانہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اولاد بالغ ہو جائے اور نکاح کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہو تو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ الفاظ جو ہیں وہ یہاں مذکر کے استعمال ہوئے ہیں، لیکن حکم دونوں کے لیے ہے۔ بیٹی بڑی ہو جاتی ہے، شعور پکڑتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، لیکن اس کی جنسی خواہش اسے بے چین کی رکھتی ہے، تو اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ وہ روزہ رکھا کرے۔ وہ روزہ رکھے گی تو اس کے لیے اس کی جنسی خواہش کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا، وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگی۔ اسی طرح لڑکا ہے، وہ جوان ہے اور اس کے اندر جنسی خواہشیں امڑ رہی ہیں، اس سے کنٹرول نہیں ہوتا، اور خصوصاً پھر آج کل کے ماحول میں جو میڈیا کی دنیا ہے، جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، جو ایک بے لگام سوشل میڈیا اور بے لگام مین سٹریم میڈیا ہے، تو اس کے اندر والدین جلدی شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے۔ شادی کا لفظ ہی مناسب نہیں، نکاح کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، نکاح نہیں کرتے۔ تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھے، جو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اور اب نبی علیہ السلام نے باقاعدہ روزے کے متعلق یہ فرمایا، یہ نگاہ کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، وجا اصل میں کہتے ہیں جانوروں کے جو خصیتین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کیا کہتے ہیں فوتے ہوتے ہیں، جو لکشمی چوک کے میں پکا کر سب کو کیا کہتے ہیں گندی چیز کھلاتے ہیں، یہ فوتے دبا کر بیکار کر دینا تاکہ جانور خسی ہو جائے۔ روزے کو وجا کہا گیا، یعنی وجا اصل میں جانور کے ان مخصوص حصوں کو جس میں اس کی جنسی خواہش ہوتی ہے، جس کو فوتے کہتے ہیں، عربی میں خصیتین کہتے ہیں، اس کو دبایا جاتا ہے کہ تاکہ وہ جب کچل جائیں اور رگیں کیا کہتے ہیں اس کی کچلی جائیں تو اس کے اندر سے کیا کہتے ہیں وہ خسی ہو جائے اور وہ جنسی تعلق کے لیے بیکار ہو جائے۔ تو بیکار کر دینا، دبا کر فوتوں کو، خصیتین کو دبا کر جنسی تعلق کے حوالے سے بیکار کر دینے کو عربی میں وجا کہتے ہیں۔ تو روزے کو بھی وجا کہا گیا۔ کیوں؟ یہ جو روزے کو وجا اس لیے کہا گیا کہ یہ بندے کی جنسی خواہش کو دبا کر گویا بیکار کر دیتا ہے، گویا بیکار کر دیتا ہے، یعنی دبا دیتا ہے اور اس کی جنسی خواہش کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کتنا بلیغ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ جو روزہ ہے وہ روزہ دار کے لیے وجا کا کام کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو ایک ہدایت نبی علیہ السلام نے دی۔ اسی حدیث کو آپ فرمان نبوت کو سامنے رکھیں اور آج کل کے ماحول کو دیکھیں۔ آج کل کے ماحول میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور اسی طرح بے لگام آپ کا مین سٹریم میڈیا ہے، اور ایک مخلوط ماحول ہے۔ لڑکا لڑکی ہاتھ میں ہاتھ دے کے باہوں میں باہیں ڈال کے پھرے میں تو آج انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اس ماحول میں اسی حدیث کو دیکھتے ہوئے بہت سی چیزیں بندہ استنباط کر سکتا ہے، بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو نہ صرف روزہ رکھ کے ان چیزوں سے کنٹرول کرے، بلکہ کوشش کرے کہ وہ اس ماحول میں ہی نہ جائے جس ماحول میں اس کی آنکھ جو ہے وہ بے لگام ہو جاتی ہے۔ مخلوط ماحول میں نہ جائے، بازاروں میں نہ جائے، کیونکہ آج کل بازاروں میں عورتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ بازاروں سے احتیاط کرے، اور اس کی جنسی خواہش اس کو زیادہ تنگ کرتی ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل ہے تو وہ کم سے کم انٹرنیٹ کے پیکج نہ کروائے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے پاس سادہ موبائل رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ خوراک پہ توجہ دے۔ ملاوٹ والا دودھ نہ پیے، ملاوٹ والا دودھ بندے کے ہارمونز کو ڈیولپ کر دیتے ہیں اور بندے کے اندر حد سے زیادہ جنسی خواہش کو بیدار کرتے ہیں۔ آج کل کا جو چکن ہے، ان کو وہ غذائیں دی جاتی ہیں جس سے ہمارے ہارمونز ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو آج کل کے چکن سے بندہ احتیاط کرے، خوراک پہ توجہ دے، اور ان دوستوں سے دور رہے جن دوستوں کی وجہ سے بندہ جنسی طور پر بے لگام ہو جاتا ہے اور بے لگام ہو سکتا ہے۔
اپنے دوستوں میں پر توجہ دیں، ٹھیک رکھیں، لڑکیاں اپنی سہیلیوں پر توجہ دیں، وہ ٹھیک رکھیں، لڑکے اپنی خوراکوں پر توجہ دیں، ٹھیک رکھیں، اور اگر ہاتھ کنٹرول میں نہیں آتا فوراً خلوت میں بیٹھتے ہیں تو موبائل پر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، تو موبائل رکھنا چھوڑ دیں، یا سادہ موبائل رکھیں جس کے اندر انٹرنیٹ نہ آ سکے، یا آپ کو اپنے اوپر تھوڑا بہت کنٹرول ہے تو رکھیں لیکن انٹرنیٹ کا پیکج نہ کروائیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر خود معاشرے کو دیکھ کر اس سلسلے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات میری آپ کی حفاظت فرمائے، میرے اور آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، پاک دامنی کے ساتھ، عفت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا